ماشاءاللہ حضرت بہت خوبصورت انداز دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سن حضرت دی ایک ایک بات نو سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ تواڈے سامنے حضرت مولانا رانا عثمان قصوری صاحب تشریف فرمان۔ میں حضرت دا بے حد شکر گزار ہاں، بہت زیادہ شکر گزار ہاں، الفاظ نہیں ہیں۔ ہر بندہ اس چیز تو واقف ہے کہ پورا ملک جام ہے، اور ہر بندے میرے کو سوال کیتا کہ واقعی رانا صاحب تشریف لے کے اوسن، یعنی جس نے ایک بندے نے سنن آنا اس نو بھی یہ تشویش ہے کہ آیا یہ حقیقت ہے کہ رانا صاحب پہنچن۔ اللہ تعالیٰ انہاں سلامت رکھے اور سچی محبت دی انہاں جڑا مظاہرہ کیتا، اور باوجود تمام رکاوٹاں دے تمام مشکلات دے تشریف لائن، انہاں دا شکریہ ادا کرن کا میرے کو الفاظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تواڈے سامنے حمد و نعت دی سعادت حاصل کر سن حضرت مولانا رانا عثمان قصوری صاحب۔ جس طرح ہم چلائیں جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام، معزز سامعین، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں برادرم محترم جناب بھائی عامر اقبال صاحب کی پرخلوص دعوت پہ الحمدللہ حاضری ہو گئی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج پر بھی علماء اکرام تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات بھی اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں، اور مجھے پتہ چلا کہ پردہ میں ہماری مائیں بہنیں بھی اس سے بھی زیادہ تعداد عورتوں کی۔ ماشاءاللہ، اللہ سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے دعوت دیتے ہوئے بھائی عامر نے یہ کہا کہ حمد و نعت کے لیے، تو ایک حمد مجھے میرے ساتھ ہی سفر کیا ہے بھائی حافظ توصیق نے خوشاب سے، جور آباد سے، تو مجھے راستے میں کہہ رہے تھے انکل وہ ایک حمد ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا کلام، تو بڑے دن ہو گئے، میں نے کہا چلے آج سناؤں گا۔ تو آج انہوں نے دعوت بھی اس انداز میں دی کہ حمد و نعت کے لیے، ظاہر ہے کہ جس نے جس طرح دعوت دی تو اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو میں شروع میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ایک پیپر میرے سامنے رکھا ہے، دعا فرمائے کہ اس میں پاس ہو جاؤں۔ تو انشاءاللہ ان میں سے کچھ کلام ضرور پڑھوں گا، تو محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چونکہ پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں تو آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، تو اتنا ہی گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی بات اچھی لگے، کوئی شعر اچھا لگے، تو آپ حضرات کیا کہیں گے؟ جن کو آتی سبحان اللہ سنا دے، سبھی کو آتی ہے ویسے تو، ذرا ایک مرتبہ محبت سے سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ سنیے گا، بہت ہی خوبصورت حمد ہے، میں چند اشعار پڑھوں گا اس کے۔ کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ داتا کون؟ ہاتھ اٹھا کے، داتا کون؟ داتا کون؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے
خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں نعت شریف کی طرف۔ درود پاک پہلے بھی پڑھا، لیکن اب ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا؟ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے انشاءاللہ۔ یہ کانفرنس، یہ محفل ویسے ہی بہت بابرکت ہے الحمدللہ۔ ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں گے تو مزید بابرکت ہو جائے گی۔ اور درود پاک کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میں دعا کے ساتھ شروع کروں گا کہ جو میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے، اللہ اس کو اسی سال مکہ اور مدینہ کی حاضری بھی نصیب فرما دے۔ شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ سیدنا و مولانا محمد۔
کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے. سبحان اللہ پہ کوئی زور تو نہیں لگتا؟ کیوں جی؟ سبحان اللہ پہ کوئی زور تو نہیں لگتا؟ وہ ایک خطیب سے سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کہنے سے نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے نہ کوئی پرچہ ہوتا ہے, جنت میں چرچا ضرور ہوتا ہے. جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. جتنی دفعہ کہیں گے آپ کے نام کا درخت جنت میں لگتا جائے گا. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے, اصحاب کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ جو سلسلہ فرمائش ہے میں ان کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلا جو کلام لکھا ہوا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں, اور اس کلام کو میں نے پڑھا الحمدللہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ قاری طارق صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا. قاری طارق صاحب میرے بڑے اچھے بہت پیارے بھائی دوست ہیں, اور میرے بڑے کام کے بندے ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت نعت انشاءاللہ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. آپ بھی ساتھ ساتھ کہیں مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ ہیں. یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم, آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم. خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. اور شعر قابل غور ہے اہل ذوق کے لیے, خصوصاً میں علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا. کیا لکھتے ہیں سید امین گیلانی شاہ صاحب؟ چشم بینا اگر ہے تو پھر دیکھ لو, چشم بینا اگر ہے تو پھر دیکھ لو. سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک,
ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک. جن کے ہاتھ سلامت ہیں وہ آقا کی ختم نبوت کے لیے اٹھائیں اور کہیں بے شک. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. شعر کے بعد آپ سے میں نے گزارش کرنی تھی. آپ نے پہلے جب شعر پورا ہوگا تو آپ نے نعرہ لگانا ہے ختم نبوت کے حوالے سے جی. اور آپ نے ہاتھ جب شعر پورا ہو ہر بندہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا ہاتھ اٹھا کے. سنیے گا شعر. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک, اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک, حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں. ابھی بھی مزہ نہیں آیا. میں نعرہ لگاتا ہوں اور آپ نے بھائی یہی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. میں دوبارہ شعر پڑھتا ہوں اور کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے. آقا کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور کل قیامت میں یہ ہاتھ گواہ بنیں گے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. سنیے گا. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک, حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے, اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. کلام یہ کافی طویل ہے, لمبا ہے, لیکن مختصر کرتے ہوئے آخری شعر. ہمارے ہی مسلک کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, الحاج سید امین گیلانی شاہ صاحب. علماء اکرام جانتے ہیں اور بھی لوگوں نے نام سنا ہوگا. بہت بڑے شاعر تھے, بالخصوص ختم نبوت پر انہوں نے جو کام کیا. تو آخری شعر کیا لکھتے ہیں. سبحان اللہ. اے امید ایک قرآن کو کھول کر, اے امید ایک قرآن کو کھول کر, نکتے نکتے میں جلوہ نما آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. اور سنیں گے سارے نہیں بولے بھئی. آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو پڑھیں گے, ورنہ بس یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. ایسے کیسے پڑھیں. میں نے پوچھا کہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں ہاں جی ہم سننا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. اور جس طرح عامر صاحب نے بتایا اور آپ کے سامنے حالات ہے, جو سفر کر کے آیا ہوں کم از کم اس کا مول تو پورا ہونا چاہیے. اب ختم نبوت پر کلام پڑھا تو ایک اور کلام میں ختم نبوت کے عنوان پر, اور انشاءاللہ اس کے بعد صحابہ کی شان بھی اور اہل بیت کی شان میں بھی کلام پڑھوں گا. تیار ہے نا انشاءاللہ. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے, بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے.
بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، سبحان اللہ۔ اچھا قاری طارق صاحب فرمائشیں تو کافی لکھی ہیں، میں حیران ہوں جو فرمائش جو مجھے پورے ملک میں جہاں جاؤں وہ کرتے ہیں وہ انہوں نے لکھی۔ ایک کلام ہے میرا پڑھا ہوا بڑا مشہور، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا۔ اچھا گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کہیں بے شک، ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب شعر پورا ہو تو پورا مجمع آقا کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ یہ کہے گا مصطفیٰ 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 آ گئے۔ سنیے گا ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو دیکھا، بہت بڑا شعر، شاید میری آج کی حاضری کا یہ سب سے بڑا شعر نعت شریف کے حوالے سے، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے، ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، تاج و تخت ختم نبوت، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، حشر تک بن کے وہ پیشوا گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ ایک کلام پنجابی میں بھی ہونا چاہیے، ہاں جی ضرور ہونا چاہیے۔ ایک کلام میں آج سے عامر بھائی غالباً کوئی 18-20 سال پہلے پڑھا کرتا تھا،
بڑا مشہور ہے وہ کلام بھی میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید ایمان تازہ ہوگا. ساتھ دیں گے نا؟ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں. اگلے مصرے پہ ہر بندہ آقا کی محبت میں دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. سنیے گا. مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بالاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے بالاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے. صحابہ کا ذکر آیا اور ڈھیلی سبحان اللہ مناسب نہیں. اس کلام کے 3 شعر میں نے اور پڑھنے، اور تینوں صحابہ کی شان میں. صحابہ کے دیوانے پروانے بیٹھے. صحابہ کون؟ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہم تک جو دین پہنچا یہ صحابہ کی بدولت. ان کی شان پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ. اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کرتے، کیونکہ ہر صحابی نبی. عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے. عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے. سجے کھبے سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں، سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. او یاد کر ویلا اس یار غار دا، یار غار مصطفیٰ کے ہم سفر. ہاتھ اٹھا کے جواب دے. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. ایک ربائی سناتا ہوں اس شعر کی مناسبت سے، بڑا ایمان تازہ ہوگا. سارے یار نبی دے عاشق نے، سارے یار نبی دے، اچھی بولو. سارے یار نبی دے، سارے یار نبی دے عاشق نے، تے تو شکوے جنہ دے کردہ نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی. اینا جان نثارا ورگا، اینا جان نثارا ورگا نہ اس دھرتی وچ کوئی پیدا ہویا، اینا چواں یارا ورگا. شان صدیق کی پوچھنا ہے کملا، اکو یار ہزارہ ورگا، اکو یار ہزارہ ورگا. او یاد کر ویلا اس یار غار دا، گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا. یاد کر ویلا اس یار غار دا، گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا. رج کے دیدار لے تھاواں مل گئیاں، رج کے دیدار لے تھاواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. آقا دیا یارا دا تو یار بن جا. آخری شعر اس کلام کا، اور اس میں آپ کو میں ایک پیغام دے رہا ہوں.
آپ نے شعر کی لاج رکھنی، رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آقا دیا یارا دا تو یار بن جا، انہاں دا تو پکا پہرے دار بن جا۔ آقا دیا یارا دا تو یار بن جا، انہاں دا تو پکا پہرے دار بن جا۔ کیوں؟ اونا نو حضور تو دعاواں مل گیا، اونا نو حضور تو دعاواں مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ الحمدللہ حمد بھی پڑھی اور نعتیں بھی، درود پاک کا ذکر بھی، درود پاک بھی پڑھا اور صحابہ کی شان بھی۔ اب آخر میں جہاں سے مولانا عبید الرحمن صاحب نے اپنے بیان کا اختتام کیا اہل بیت کے حوالے سے، تو فرمائش بھی ہے، 2 شعر میں اہل بیت کی شان میں پڑھتا ہوں۔ کسی پر اس قدر رب کی عنایت ہو نہیں سکتی، میں 2 شعر پڑھنے ہیں، اگر کوئی فرمائش آگی قاری طارق صاحب کی طرف سے یا آپ کی طرف سے وہ بھی پڑھ دوں گا، لیکن میں اپنی حاضری مکمل کرنا چاہ رہا ہوں 2 شعر۔ اور پہلا مصرع میں نے پڑھا، اگلا مصرع میں پڑھوں تو آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے جس ہستی کا میں نام نہیں لگا، ان کی محبت میں۔ کسی پر اس قدر رب کی عنایت ہو نہیں سکتی، کسی پر اس قدر رب کی عنایت ہو نہیں سکتی، حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی، حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی، بدن چھلنی ہوا سارا مگر سجدہ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بدن چھلنی ہوا سارا مگر سجدہ نہیں چھوڑا، بدن چھلنی ہوا سارا مگر سجدہ نہیں چھوڑا، زمانہ چھان لے ایسی شجاعت ہو نہیں سکتی، حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی، محمد کے نواسوں سے محبت جو بھی رکھتا ہے، یقیناً سب کو محبت ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے اس کا اظہار کریں نا سبحان اللہ کے ساتھ۔ آخری شعر ہے اور میں نے پہلا مصرع پڑھا، دوسرا مصرع میں پڑھوں تو آپ سب نے میرے اس شعر کی تائید کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے۔ میں کیا کہنے لگا ہوں غور کیجیے گا، قابل غور شعر ہے۔ محمد کے نواسوں سے محبت جو بھی رکھتا ہے، محمد کے نواسوں سے محبت جو بھی رکھتا ہے، کبھی شیخین سے اس کو عداوت ہو نہیں سکتی، کبھی شیخین سے اس کو عداوت ہو نہیں سکتی، حسین ابن علی جیسی شہادت ہو نہیں سکتی۔ اچھا ادھر سے بھی فرمائش، ادھر سے بھی فرمائش ہے،
دونوں پوری کر دوں گا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ضروری نہیں کہ پورا کلام پڑھا جائے، ایک ایک شعر۔ بہرحال قاری طارق صاحب نے جو فرمائش کی ہے نا، وہ مجھے ذاتی طور پر کلام بہت پسند، ہاں، اور بڑا معروف ہے یہ، میں نے اس کو پڑھا، ایک شعر یا دو شعر، یہ آپ کے ذوق پر ہے، اور آپ دعائیں دیں گے قاری طارق صاحب کو، کہ قاری طارق صاحب لاہور جناح ہسپتال سے سفر کر کے آئے اور انہوں نے اتنی خوبصورت فرمائش کی، تو انہیں دعائیں دیں گے آپ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شعر بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اب جب شعر پورا ہو تو آقا کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ۔ دیکھیے گا شعر، سنیے گا شعر۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ آخر میں بھائی عامر صاحب کی طرف سے فرمائش ہے، اس میں بھی لکھا ہوا یہ کلام کہ ماں کی شان میں بھی پڑھے، جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی فوت ہو گئی ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دو شعر پڑھوں گا ماں کی شان میں، سنیے گا، ہماری مائیں بہنیں بھی اس پروگرام میں شریک ہیں۔ چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا، چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا، اس ویلے کم آندی ماں دی دعا، کرنی اویس کیتی ماں دی نوکری، پھر اللہ نے ماں کی خدمت کرنے کا صلہ کیا دیا، کرنی اویس کیتی ماں دی نوکری،
کرتا حضور نے انعام بھیجیا اس ویلے کم آندی ماں دی دعا سچ کہندے ماما جدوں مر جاندیا سچ کہندے ماما جدوں مر جاندیا کہندا کوئی نہیں بیٹا چھیتی چھیتی گھر آ اس ویلے کم آندی ماں دی دعا اللہ میرے پڑھنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ اچھا چلے جی تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دیتا میں نے تو بس کر دی تھی بس ایک فرمائش آگی 2 شعر اور سن لیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہی ہوگا میرا بھی فائدہ آپ کا بھی حضرات جو وقت آپ کا یہاں گزرے گا نا وہ کل قیامت میں کام آئے گا یہ خوش نصیبوں کو والوں کو یہ محفل نصیب ہوتی ہے آپ سعادت سمجھیں اللہ کا شکر ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا ذکر سن رہے ہیں وہ کسی شاعر نے نا کیا خوب کہا تھا کہ جس محفل میں جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہو اس محفل میں سانس بھی لینا ثواب ہے میں صحابہ کی شان میں وہ شعر پڑھتا ہوں محبت سے سماعت کیجیے گا تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے بڑی قربانیوں سے صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا بڑی قربانیوں سے میں اگلا مصرع پڑھوں تو پورا مجمع ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی ہے خدا ان سے تو وہ راضی خدا سے یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی جس دور پہ نازا ہے مسلمان ابھی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے آخر میں نعرہ لگاؤں گا آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا دینا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خلافت راشدہ حق چار یار خلافت راشدہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اور اس بالخصوص اس محفل کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک بھائی عامر اقبال صاحب جو ان کے ساتھ ساتھی ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہمیں بھی ان اداروں کے ساتھ ان علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیے کہ آخرت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوگی آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم اچھا تواڈے سامنے بچہ آخری درس سنا سی حضرت نو اس تو بعد ایدی حوصلہ افزائی کی تھی ویسی دستار بندی ہو سی اور دعا ہو سی
جی جی حافظ سمیع اللہ حیدری والد جاوید اقبال گھونا، اس نے حفظ قرآن دی سعادت حاصل کی ہے جامع عبد الرحمن بن ابی بکر تو یہ اپنا آخری درس سنا سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. اچھا ایک اعلان سماعت فرما لو. جتنے بھی علماء کرام تشریف لائیں اور اساتذہ اور علماء کرام تشریف لائیں وہ مسجد اندر ہی تشریف فرماران، باہر نہ جان. اور باقی عوام کان کھانے دے انتظام ہے باہر حویلی دے اندر، بابی سمندران دی حویلی. بڑے ادب و احترام دے نال تمام حضرات دے حویلی تشریف لے ویسن. علماء کرام ات مسجد دے اندر ہی تشریف فرما ہوں. حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب تہاڈے سامنے دعا فرما سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا عبادت کا مغز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، اور کسی بھی محفل کا جو نتیجہ ہے وہ دعا ہی ہے. تو تمام ساتھی اہتمام کے ساتھ تشریف رکھیں. مختصر دعا کریں گے، آپ تشریف رکھیں. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مہمانوں کا آنا اور ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم اعطنا ولا تحرمنا. اللہم اکرمنا ولا تہنا. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم اہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عنا وتجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی عزت، جان، مال، ایمان، اعمال کی حفاظت فرما دے۔ اس ادارے کو اور تمام دینی اداروں، مراکز، مساجد، خانقاہوں اور مجاہدین کے مراکز کو اللہ قبول فرما دے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے، مسائل حل فرما دے۔ اے اللہ تمام تعمیر اور تعلیم کا اپنے غیب کے خزانے سے بہترین انتظام فرما دے، ہم سب کو اپنے عظیم دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیان ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوئی، اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہاں جو والدین تشریف فرما ہیں جن کے بچوں نے قرآن کریم پڑھا، اے اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو باہر ہیں، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو پردے کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے ہمارے عظیم رب، ہم بھی جن جن کاموں سے و دینی اداروں سے وابستہ ہیں، اللہ سب قبول فرما دے، مشکلات حل فرما دے۔ ہمارے حاضرین، ہمارے جوان ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں، یا اللہ سب کو عافیت تامہ نصیب فرما دے، اور ان بچوں میں اور جوانوں میں اور ہماری مستورات میں جس کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما کر سب کو بہترین کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ ہماری بیٹیاں جو بغیر رشتوں کے ہیں، ان کے لیے مناسب عزت کے ساتھ رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے ہمارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رب قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔